محمد والا آل محمد مبارک وسلم۔ دیکھیں عربی گرامر کے اندر کیا بات ہے، صرف ایک بات ہے کہ اگر ہمیں کلمہ کی سمجھ آ جائے تو ہمیں پورے قرآن مجید کی سمجھ آ جائے۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ بامعنی بات کو، کوئی بھی بات بامعنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا ہر لفظ کیا ہے؟ کلمہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ہر لفظ کیا ہے؟ کلمہ۔ تو یوں سمجھ لیں ہمیں کلمہ کو سمجھنا ہے اور ہمیں پورے قرآن مجید کی سمجھ آ جائے گی۔ اب قرآن حکیم فرقان حمید نے بات کے حوالے سے 3 لفظ استعمال کیے۔ ایک لفظ استعمال کیا قول، کیا استعمال کیا؟ قول۔ دوسرا لفظ استعمال کیا حدیث، اور تیسرا لفظ استعمال کیا کلمہ۔ 3 لفظ استعمال کیے بات کے لیے۔ کون سے لفظ؟ 3 لفظ، قول، حدیث اور کلمہ۔ اب دیکھیں قول کے اندر کیا ہے؟ قول کہتے ہیں کوئی بات، قول سے مراد کوئی بات۔ اچھا اب ہوگا پتہ کیا؟ دیکھیں آپ کو جب آپ وہی بات خود دہرائیں گے نا، وہ آپ کو پھر اپنی بات یاد آئے گی، یاد رہے گی۔ میری بات ہو سکتا ہے آپ کو یاد رہے نہ رہے، آپ کو اپنی باتیں نہیں بھولیں گی۔ تو اب دیکھیں قول کا معنی کیا ہے؟ کوئی بات۔ قول کوئی بات، چاہے بامعنی ہو چاہے بے معنی ہو۔ قول کے اندر بے معنی قول بھی ہوتے ہیں، قول۔ ویسے ہم جب زیادہ تر جب لفظ قول استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد لیتے ہیں بہت بڑی بات ہماری اردو زبان میں، فلاں کا قول ہے، فلاں ہستی کا قول ہے۔ لیکن قرآن مجید میں قول اور عربی زبان میں قول کہتے ہیں بات کو، جو بامعنی بھی ہو سکتی ہے اور بے معنی بھی ہو۔ اسی لیے قرآن کریم نے عام لوگوں کی بھی بات جو اتنی بڑی نہیں تھی اس کو بھی قول کے طور پہ پیش کیا کہ فلاں کا قول تھا۔ عزیز مصر کی بات تھی جو عورتوں میں مکر ہوتا ہے۔ اب یہ بات اللہ نے نہیں فرمائی، عزیز مصر کی بات کو قرآن نے نقل کیا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کسی بڑے کی بات نہیں ہوتی، ہم اس کو کہتے ہیں نہیں اللہ نے فرمایا ہے کیونکہ قرآن میں ہے۔ لیکن قرآن کی ہر بات وہ نہیں ہے جو اللہ نے فرمائی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کی بھی بات پیش کی ہے جو وہ اللہ کے نزدیک صحیح نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس پیش کر دی۔ اب قرآن کریم کا طالب علم سمجھ لیتا ہے کیونکہ یہ بڑے آدمی کی بات نہیں ہے، لہٰذا یہ اللہ کی بات نہیں ہے۔ یہ چونکہ بڑے آدمی کی بات نہیں ہے لہٰذا یہ اللہ کی بات نہیں ہے۔ اگر پیغمبر کی بات ہے تو اللہ کی بات ہے، اور اگر وہ عزیز مصر کی بات ہے تو پھر وہ اللہ کی بات تو نہ ہو۔ اب کہا گیا کہ دیکھو عورتوں میں مکر ہوتا ہے، عورتوں کے مکر بہت ہیں، اور ہمارے ہاں بہت سارے خطیب حضرات نے اس پہ کہا کہ دیکھو عورتوں میں مکر بہت ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ تو ہمیں کسی کی بات کو جو قرآن میں ہے جو اللہ نے نہیں کہی، ہاں اللہ نے کسی کے حوالے سے کہی، تو اسی لحاظ سے ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ تو میں نے 3 باتیں ہیں۔ قول سے مراد کیا ہے؟ کوئی بات، چاہے بامعنی ہو چاہے بے معنی ہو۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کا معنی ہے نئی بات۔ حدیث کا معنی کیا ہے؟ نئی بات۔ نئی بات جس سے عام لوگ نہ آشنا ہوں، عام لوگوں کو اس کا پتہ نہ ہو، اس کو قرآن میں عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ حدیث کا معنی کیا ہے؟ نئی بات۔ اچھا تیسرا لفظ ہے کلمہ۔ کلمہ کہتے ہیں بامعنی بات۔ قول کوئی بات، قول حدیث نئی بات جس سے عام لوگ نہ آشنا ہو، عام لوگ انہیں نہ پتہ ہو۔ اسی لیے ہم جب کہتے ہیں یہ حدیث رسول ہے، حدیث سے مراد حدیث کوئی نئی بات۔ جب کہتے ہیں حدیث رسول، لیکن ہمارے ہاں جب ہم لفظ حدیث استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد قول رسول ہے، یہ حدیث ہے۔ اور بعض اوقات وہ
نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوتی ہے وہ بات آج جناب نے فرمائی نہیں ہوتی. تو قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ وابستگی ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول کوئی بھی بات وہ نہیں کرتا جو اللہ کی کتاب اللہ کے خلاف ہو. وہ تو ما ینطق عن الہوی ان ہوا وحی یوحی، ہمارے پیغمبر وہی بات کرتے ہیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے. تو اگر کوئی بات قرآن کریم کے مطابق نہ ہو، قرآن اللہ جو فرما رہے ہیں اور پیغمبر اور نہیں کہتا، وہ جو رب کہتا ہے وہی رسول کہتا ہے. اگر اللہ کچھ اور کہے، رسول کچھ اور کہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں قرآن کے بغیر حدیث کا پتہ نہیں چلے گا. ہمیں قرآن کے بغیر حدیث کا نہیں پتہ چلے گا. قرآن کا پتہ ہوگا تو جو چیز قرآن کے مطابق نہیں ہے کیا وہ حدیث ہو سکتی ہے؟ بتائیں. کیونکہ حدیث تو وہی ہے جو قرآن ہے، حدیث تو وہی ہے جو قرآن ہے، اور قرآن وہی ہے جو حدیث ہے. حدیث وہی ہے جو قرآن ہے، اور قرآن وہی ہے جو حدیث ہے. تو یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. اچھا، جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، جو اللہ چاہ رہے ہیں وہی پیغمبر چاہ رہے ہیں. اسی لیے حدیث کے اندر ایک بات ملتی ہے کہ ایک دفعہ رسالت مآب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ جو اللہ چاہے، کسی صحابی نے فرمایا کہ جو اللہ چاہے اور جو اللہ کا رسول چاہے، تو آپ غصے میں آ گئے. آپ نے کہا کہ نہیں، جو صرف اللہ چاہے. اس کا مطلب بتانا یہ تھا کہ جو اللہ چاہ رہے ہیں وہی پیغمبر چاہ رہے ہیں، جو اللہ نہیں چاہ رہے وہ پیغمبر نہیں چاہ رہے. اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ رب کچھ اور چاہے گا، رسول کچھ اور چاہے گا. جو اللہ چاہ رہا ہے وہی رسول چاہے گا. تو بہرحال قول سے مراد کوئی بات جو بامعنی ہو یا بے معنی ہو، اور حدیث نئی بات جس سے عام لوگ نہ آشنا ہوں، خاص لوگ آشنا ہوں. پتہ کیسے چلے گا؟ حدیث جو خاص لوگ وہ اسی سے آشنا ہوں گے، خاص اسی کو کہیں گے جو حدیث سے آشنا ہوگا، ورنہ وہ خاص نہیں ہے. خاص کس کو کہیں گے؟ جو حدیث رسول سے آشنا ہوگا، جسے پتہ لگے گا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حسن ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس کا کیا درجہ ہے. اور ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے. ضعیف حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث نہیں ہے، یہ منسوب کی گئی ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ موضوع حدیث ہے. اور اکثر جو ضعیف حدیثیں ہیں وہ قول رسول نہیں ہیں. تو اس وجہ سے جو اسلامی مملکت کے اندر اس بات پہ سزا ملے گی کہ جو ضعیف حدیث منبر رسول پہ سنائے گا. اگر اسلامی مملکت ہو تو اس پہ سزا ملے گی. ایسی بات جو پیغمبر نے نہیں کہی اور پیغمبر کے نام پہ کچھ لوگوں نے اس طرح اس کو مشہور کر دیا جبکہ وہ آج جناب نے نہیں فرمائی تھی، تو اس کو بیان کرنا، بتانا کہ نہیں یہ. اس لیے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی شخصیت تھے. ایک زمانے میں ملا ہونا بہت بڑا نام ہوتا تھا، ایک بہت بڑا مقام ہوتا تھا. تو ایک بہت بڑی شخصیت تھے، ان کا نام تھا ملا علی قاری. انہوں نے جو من گھڑت حدیثیں ہیں، من گھڑت کو عربی زبان میں کہتے ہیں موضوع. موضوع کا معنی کیا ہے؟ من گھڑت. تو انہوں نے وہ من گھڑت احادیث، ان تمام احادیث کو جو من گھڑت تھی ان کو اکٹھا کر کے ایک کتاب لکھی، موضوعات ملا علی قاری. یعنی یہ من گھڑت حدیثیں ہیں، ان کو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پیش نہ کرنا. تو ملا علی قاری نے ایک بہت بڑا کام کیا. اچھا، اب ہماری سادگی اور نہ سمجھی کی حد کیا ہے
کہ ہمارے ہاں ممبر رسول پہ جو خطیب حضرات ہیں وہ کوئی حدیث پڑھتے ہیں اور جب ان سے دلیل پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں موضوعات ملا علی قاری. یعنی ان سادہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یار یہ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ من گھڑت حدیثیں ہیں جو حدیث کے طور پہ پیش نہیں کی جائیں گی. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں حوالہ کیا ہے اس حدیث کا کہ یہ صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ موضوعات ملا علی قاری. تو لہٰذا یہ ناواقفیت جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جرم ہے، بہت بڑی. اور جو اس وجہ سے میرا مقصد کیا ہے کہ مقتدیوں کو اتنی سمجھ دینا کہ صحیح امامت قائم ہو سکے. میرا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگوں کو امام بنانا نہیں ہے، لیکن آپ کی موجودگی کے اندر ایک بڑا امام ہی امامت کرا سکے، اس کے لیے امامت اتنی آسان نہ رہے. میرا کام کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی سمجھ دے دوں کہ امامت اتنا آسان نہ رہے جتنا ہمارے ہاں سب سے آسان کام کیا ہے؟ حکمران بننا. پاکستان کے اندر جو کچھ نہیں بن سکتا وہ وزیر اعظم آرام سے بن سکتا، جسے کچھ نہیں آتا وہ آرام سے ہمارا سربراہ بن سکتا، بڑی آسانی سے. اور یہی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ چونکہ اسے کچھ نہیں آتا اسی لیے وہ آسانی سے ہمارا سربراہ بن سکتا. اور اگر اسے کچھ آتا ہو تو اس کے لیے مشکل ہے، اتنی مشکل. اسی طرح ہمارے ہاں آسان ہے امام بننا، جسے کچھ نہیں آتا وہ آرام سے مسجد کا خطیب بن سکتا، بادشاہی مسجد کا خطیب آرام سے بن سکتا. بڑی مسجد، چھوٹی مسجد کا خطیب ہو سکتا ہے نہ بن سکتا، لیکن بڑی مسجد کا خطیب آرام سے بن سکتا. تو لہٰذا جب ہم بنیادی بات عام عوام کو سمجھ لیں گے تو اس کے نتیجے میں امامتیں مشکل ہو جائیں گی اور وہاں سے اصل امامت سمجھ آئے گی. بہرحال قول سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی بات، جو کوئی بھی بات چاہے بامعنی ہو چاہے بے معنی ہو. اکثر ہمارے ہاں بڑے ناموں سے جو قول ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی. صرف جب کہتے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس وہاں سوچنا بند ہو جاتا. یہ قول فلاں نے فرمایا، بس ختم. اب ہم اس پہ غور نہیں کریں گے یہ وہ بات بڑی ہے کہ نہیں ہے، بس انہوں نے بڑے سے منسوب ہے، ختم ہو گئی بات. اب یہ نہیں کرنا. دیکھیں قول کے اندر یہی ہے کہ وہ بات آپ نے اس کو چیک کرنا ہے. قول کو صرف ایک بات ہے جس کے ذریعے چیک کرنا ہے، وہ قرآن ہے. قرآن کے علاوہ باقی ہر چیز اس کو چیک کیا جائے گا، قرآن کے ذریعے چیک کیا جائے گا. قرآن صرف وہ ہے پیمانہ جہاں آپ کہیں گے بس اگر اللہ کی بات ہے تو بس صحیح ہے، اللہ کی بات ہے تو صحیح ہے. اللہ کے علاوہ بات ہے چاہے کسی نے بھی کہی ہے تو پھر دیکھیں گے اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھیں گے، وہاں سے ہمیں پتہ لگ جائے گا. تو اگر ہم اللہ کی روشنی لے لیں تو ہمیں ہر چیز ہمارے ہاتھ آ جائے گی، ہمیں صحیح پتہ لگ جائے گی. تو قول کا معنی کیا ہے؟ کوئی بھی بات چاہے بامعنی ہو چاہے، اور اکثر بے معنی ہی ہوتی. قول جتنے قول سنائے جاتے ہیں، اقوال زرعی، اس کے اندر ایسے ایسے اقوال ہیں جو نہ اگر تھوڑا سا بھی ہم غور کریں. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ابھی ایک بات صرف بتاتا ہوں جس سے آپ اندازہ کر لیں. اب پیغمبر کے نام سے ایک بات سنائی گئی، ذہنوں میں بٹھائی گئی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ بتائی گئی کہ جیسا حکمران، جیسی عوام ویسے حکمران، یہ بات سمجھائی گئی، جبکہ ہے بات غلط، الٹ. اصل بات کیا ہے؟ جیسے ایک محاورہ ہے، محاورہ صدیوں کی محنتوں کے بعد بنتا ہے. تو ایک ہندوستان کے اندر ایک ہے، جیسا راجہ ویسی پرجا، یعنی جیسا بادشاہ ویسی عوام، جیسا بادشاہ ویسی عوام، یہ نہیں کہ جیسی عوام ویسا بادشاہ، جیسا راجہ ویسی پرجا. اچھا عربی زبان میں ہے الناس دین ملوکہم،
لوگ بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں. الناس لوگ دین ملوکہم، بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں. جیسے بادشاہ ہوتا ہے ویسے لوگ ہوتے ہیں. یہ عربی میں ہے. اچھا آپ ایسے مثال لے لیں، کسی ادارے کے اندر چیک کرنا ہو کہ وہ ادارہ کیسا ہے تو کیا کریں؟ سربراہ کو چیک کر لیں. آپ مجھے بتائیں بچوں سے پتہ لگے گا سربراہ کیسے ہیں، یہ سربراہ سے پتہ چلے گا سٹاف یا وہ ادارہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں سر بتائیں ایک بڑا ادارہ کیسا ہوگا، کیا چیک کریں ہم کہتے ہیں صرف سربراہ کو چیک کریں، صرف، اور کچھ نہ دیکھیں. اور اگر سربراہ سے مل کے پتہ لگے کہ وہ سوچنے سمجھنے والا ہے، غور کرنے والا ہے، تو سب صحیح ہو جائے گا. ساری چیزیں غلط ہیں، سربراہ صحیح ہے. سربراہ وہ ہے جو با اختیار ہے، سارا کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. یہ نہیں کہ بیگم چلا رہی ہے، پیسہ بیگم کا ہے، وہ بیچارے کو بٹھایا ہوا ہے، وہ نہیں. جیسے یا آرمی نے بٹھا دیا کسی کو، وہ نہیں ہے، وہ خود ہے، خود فیصلے کرنے والا ہے. اس پہ فیصلے مسلط نہ کیے جائیں، خود ہے سربراہ. اچھا اگر وہ سربراہ بڑا ہے، ساری چیزیں غلط ہیں، سب صحیح ہو جائے گا. سربراہ غلط ہے، ساری چیزیں صحیح ہیں، سب غلط ہو جائے گا. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو نا اصل کام کیا ہے؟ شعور دینا، سمجھ دینا، وزڈم، تاکہ آپ نے بات بنانی ہے، پورے جہان کو روشن کرنا ہے آپ لوگوں نے، چند لوگوں نے. اگر ایک سربراہ ایک شیر ہے، سربراہ کیا ہے؟ ایک شیر ہے، اور 1,00,000 گیدڑ ہیں رعایا، تو وہ 1,00,000 گیدڑ کی کارکردگی شیر کے مطابق ہو جائے گی. سربراہ کیا ہے؟ ایک شیر، اور گیدڑ اس کی ماتحت کتنے ہیں؟ 1,00,000 گیدڑ ہیں. تو کچھ عرصے کے بعد وہ گیدڑ کیا ہو جائیں گے؟ شیر بن جائیں گے. اگر 100 شیر ہیں، ان کا حکمران ایک گیدڑ ہے، تو کیا ہوگا؟ سارے گیدڑ ہو جائیں گے. آج ہماری عوام بہت بڑی عوام ہے، اتنی عظیم عوام، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں نہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اتنی عظیم قوم کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں پھر کے کہ یہاں کوئی بھی بڑا آدمی نہیں ہے، پھر بھی لوگ آپ کو بڑے نظر آ رہے ہیں. یہاں خطیب بکتے ہیں اور بکتے ہیں، پیر سارے بکتے ہیں اور بکتے ہیں، استاد ہے ہی کوئی نہیں، لیکن یہاں پھر بھی لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں. یہ حبیب جالب نے کہا تھا، ہر دور کے بھکاری شاعر ادیب سارے بکتے قدم قدم پر، دیکھے خطیب سارے، بیچا نہیں ہے میں نے اپنا ضمیر جالب، میں خوش نصیب شاعر اور بد نصیب سارے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی لوگ ہیں جو ہمیں عبدالوہی صاحب جیسے مل جاتے ہیں، عرفان صاحب جیسے مل جاتے ہیں، تو نصر اللہ صاحب جیسے مل جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ جبکہ یہاں امامت نہیں ہے تب بھی مقتدی کچھ ہیں. اگر امام ہو جائیں گے تو پھر کیا بات بنے گی؟ جہاں امامت نہ ہو، بڑے لوگ نہ ہوں، امام سب سے چھوٹا آدمی ہو جسے پتہ ہی کوئی نہ ہو وہ امام ہو، تو پھر بھی مقتدیوں میں کوئی نظر آ جائیں، تو اگر امام کوئی نظر آ جائے گا تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ اب اگر پوری قوم میں اللہ تعالیٰ صرف ایک رہنما کو بھیجتا ہے پوری دنیا کے لیے، صرف ایک بندے کو بھیجتا ہے بس، وہ ایک بندہ ہی ساری دنیا پہ بھاری، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک بندے کو بھی سمجھ آ جائے، ایک بندے کو، تو اس سے ساری دنیا کو سمجھ آ جائے. وہ ایک بندہ نہیں بکے گا، وہ ایک بندہ نہیں جھکے گا. اسی لیے محمد علی جناح نے کہا تھا، وہ دین کو کتنا سمجھتے تھے، انہوں نے کہا تھا پاکستان اسی دن مرز وجود میں آیا تھا جس دن یہاں ہندوستان کے ایک بندے نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہاں ایک بندہ مسلمان ہو گیا تھا، وہیں وہ پاکستان بن گیا تھا. وہ ایک مسلمان نہیں تھا، وہ پورا پاکستان تھا. تو پتہ چلا کہ ایک انسان جس کو سمجھ آ جائے، قرآن اس کے اندر اتر جائے، قرآن کا اس کو ذائقہ چکھ لے، تو پھر وہ عام آدمی نہیں رہتا. وہ نہ عام رہتا ہے نہ عام رہنے دیتا ہے بندے کو، وہ خاص بن جاتا ہے اور خاص بنا دیتا ہے، وہ معمولی نہیں رہتا. تو قول کا معنی کیا ہے؟
کوئی بھی بات جو بامعنی ہو یا اور حدیث کا معنی نئی بات جس سے عام لوگ نہ واقف ہوں. عام لوگ جس سے اگر کوئی حدیث سے اصل حدیث سے جو حدیث اصل میں کیا ہے قرآن ہے. اصل حدیث کیا ہے قرآن ہے. قرآن نے خود کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کہ اس حدیث کے بعد پھر کس پہ ایمان لاؤ گے. تو قرآن نے اپنی کتاب کو حدیث کہا اور قرآن نے کیا احسن الحدیث کہا. قرآن کو قرآن کیا ہے احسن الحدیث. قرآن کیا ہے احسن الحدیث. تو احسن الحدیث کے بغیر حدیث کی سمجھ نہیں آ سکتی. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم ہمارے جو دوست خود کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کو تو قرآن آنا چاہیے. کسی اور کو سمجھ آئے یا نہ آئے انہیں تو قرآن سمجھ آنا چاہیے, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں اہل حدیث, حدیث کے اہل, اور جب کہ انہیں قرآن ہی نہ آتا ہو تو حدیث کے اہل کہاں سے ہو گئے. بہرحال حدیث نئی بات جس سے عام لوگ نا واقف ہوں, اور کلمہ بامعنی بات. بامعنی بات. اب ایک اور بات بتاؤں کہ کلمہ کے اندر 3 باتیں ہیں, یا بامعنی بات وہ بھی کلمہ, اور خدا کے احکام, خدا کا ہر حکم بھی کلمہ ہے. خدا کا ہر حکم کیا ہے کلمہ, اللہ کا ہر حکم, اور خدا کے عجائبات, عجائب عجیب چیزیں جو خدا کی وہ بھی کیا ہیں کلمہ. تو کلمہ میں 3 باتیں آ گئی, بامعنی بات اور خدا کے تمام احکام وہ کیا ہیں کلمہ, اور عجائبات قدرت, عجائبات قدرت. تو آج ہم آگے بات کرتے ہیں. یہ تو تھوڑی سی بات ہم نے کر لی, لیکن آگے ہم چلتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر جو کلمہ ہے بامعنی بات وہ یا تو ہوگا اسم, یا کیا ہوگا فعل, یا کیا ہوگا حرف. اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو حروف ہیں, حروف جو کلمہ میں جو بھی بات آ جائے, کلام میں جو کچھ آ جائے, کلام میں جو کچھ بھی ہو وہ کلمہ ہے. سادہ بات سمجھ لیں, کلام میں جو کچھ بھی ہو وہ کیا ہے کلمہ. تو کلمہ یا ہے اسم, یا ہے فعل, اور یا ہے حرف. اچھا اب حرف جو کلام میں آئے وہ حرف ہے, جو کلام میں آئے وہ, جو کلام میں نہ آئے محض ایک آواز ہو اس کو کہیں گے حروف ہجا. اس کو محض حرف نہیں کہیں گے, حرف ہجا کہیں گے. اب جو با ہے, با کیا ہے, یہ محض اس کو حرف نہیں کہیں گے, با کلمہ نہیں ہے, با محض ایک آواز ہے. اس کو کیا کہیں گے, با کیا ہے حرف ہجا. چونکہ سارے حروف کو حروف کہیں گے نا, ایک کو کیا کہیں گے حرف, تو با کیا ہے حرف ہجا. لیکن اگر محض یہ با کیا ہے محض ایک آواز ہے, محض آواز کا نام ہے, سوری با کیا ہے آواز نہیں ہے, آواز کا نام ہے, آواز نہیں ہے, آواز کا نام. آواز کیا ہے, یہ جب ہم با کہیں گے یہ حرف ہجا ہے, محض آواز ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں, با کا کوئی نہیں ہے. لیکن اگر یہ ہے آواز کیا ہے بی, با بی بو, یہ کیا ہے محض آواز, یہ آواز کا نام, یہ کیا ہے کا نام, یہ آوازیں. اب ساری آوازیں بامعنی نہیں ہیں, با بی بو, اس میں سے یہ جو ہے آواز یہ حرف ہے, یہ آواز بی با اس کا کوئی مطلب نہیں, محض آواز کا نام. یہ آواز ہے زبر والی آواز. یہ کیا ہے
زیر والی آواز یہ، لیکن زبر والی آواز کا کوئی نام نہیں ہے۔ زیر والی آواز کا ایک مطلب ہے، بی کا معنی کیا ہے؟ ساتھ، کے ساتھ، باللہ، اللہ کے ساتھ، بالرسول، رسول کے ساتھ، بالقلم، قلم کے ساتھ۔ تو یہ جو بی ہے، یہ بی یہ کیا ہے؟ کلمہ ہے، با کلمہ نہیں ہے، بو کلمہ۔ اب سمجھ آ رہی کہ بی کلمہ ہے، کیوں؟ کلام میں استعمال ہو، جو چیز کلام میں ہو وہ کلمہ ہے۔ یہ با کلام میں نہیں آتا، یہ بو کلام میں نہیں آتا۔ اچھا اسی طرح لام کیا ہے؟ اب بولو تو صحیح، لام آواز کا نام ہے۔ لام کیا ہے؟ ایک آواز کا نام۔ اب لا، لی، لو، اب یہ لا لی دونوں کلمہ ہیں۔ لا، ہاں یہ کلام میں آتے ہیں، لا، لی۔ یہ لا اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً، لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا، یقیناً۔ اور ایک اور چیز ہے، جب اس کے ساتھ الف شامل کر دیں، سوری، اس کے ساتھ الف شامل کر دیں، اس کو یا اس طرح سے لکھا جاتا ہے، یہ ہے لا، یہ اس کو کیا پڑھیں گے؟ لا، لا لی لو، لا لی لو۔ یہ لام الف زبر لا، اس کا معنی ہے نہیں۔ لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں۔ ل، اگر اس کو یہ لا چھوٹا کہیں، لا یقیناً، لا کا معنی یقیناً، اور لا نہیں۔ اب اگر کہیں لا الہ، لا الہ، اس کا مطلب یقیناً کئی الہ ہیں، یقیناً کئی الہ ہیں، ایک اللہ تھوڑی ہے۔ لیکن ہے لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جس کا حکم چلے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جس کا آپ ہر وقت حکم مانیں، جس کا ہر وقت دھیان میں رہے، یار نہیں ایسی گل پوری کرنی۔ اب اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ باس کا ہی بات ذہن میں ہو، یار اینو مننا ہے، یار وہ باس کو الہ مان لیا آپ نے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو بیوی جو وہ کہے گی وہی کرنا پڑے گا، تو آپ نے بیوی کو الہ مان لی۔ کسی کو بھی کہ نہیں ایسی مرضی پوری کرنی، اے کرنی پڑے گی، ایسے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے گھر، ایسے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہونا۔ وہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو، جس کے وہ ماننے بغیر گزارا نہ ہو، وہ الہ ہوتا ہے۔ اب سمجھے کہ الہ کس کو ماننا ہے؟ لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور لا الہ یقیناً کئی الہ ہیں۔ فرق ہے کہ نہیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ اب یہ لا کا معنی کیا ہے؟ یقیناً، اور یہ لی بھی کلمہ ہے، لی، لی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لیے، للہ اللہ کے لیے، للرسول رسول کے لیے، للکتاب کتاب کے لیے، للبیت گھر کے لیے۔ تو لی کیا ہے؟ کلمہ ہے، لا کیا ہے؟ اور لو کیا ہے؟ محض آواز، محض آواز۔ تو بعض اوقات محض آواز ہوتی ہے، وہ آواز جو کلام میں آئے وہ کلمہ ہوتی ہے۔ ہر آواز کلمہ نہیں ہوتی، ہر آواز کلمہ نہیں ہوتی، جو آواز کلام میں ہو وہ کلمہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی بات سمجھ آ جائے گی کہ نہیں؟ آگے چلیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ دیکھیں، ایک اور اگلی دفعہ ہم نا ایک خاص قسم کے حروف پڑھیں گے جو سب سے بامعنی حروف ہیں، جو محض کلام میں نہیں، جو پوری پوری آیت ہیں۔ کچھ حروف ہیں جو کیا ہیں؟ آیت ہیں،
اور مکمل مضمون ہیں، مکمل بات ہیں، پورا پیغام ہے اس میں، ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ اب دیکھو، آپ کی کتاب واحد کتاب ہے جس کے اندر جو حروف ہیں وہ بھی اپنا پوری بات بیان کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی ہے کہ جو حروف کے اندر مکمل بات ہوتی ہو؟ آپ کو میں بتاؤں، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، صفاتی نام۔ ذاتی نام تو ایک ہی ہے، محمد، اور آسمانوں پہ احمد، زمین پہ محمد۔ اب جو دو نام آپ کو یاد ہیں جو حروف مقطعات ہیں اور سرور کائنات کے نام ہیں، دو نام آپ کو یاد ہیں، اور وہ نام آپ رکھتے بھی ہیں۔ یاسین رکھتے ہیں نا نام، یاسین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اور ایک نام رکھتے ہیں طٰہٰ، طٰہٰ رکھتے ہیں نا نام۔ مصر کے سب سے بڑے ایک عالم تھے، ان کا نام تھا طٰہٰ، طٰہٰ حسین تھا شاید، طٰہٰ ایک بہت بڑے عالم، نابینا عالم تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ قرآن سے پہلے دنیا کے اندر دو چیزیں تھیں، قرآن سے پہلے پوری دنیا کے اندر دو ہی چیزیں تھیں، ایک نظم اور دوسری نثر۔ بس نظم اور نثر، جو یا شعر ہوتی ہے کوئی چیز یا شعر نہیں ہوتی، یا کوئی بات شعر ہوتی ہے یا شعر نہیں ہوتی، کوئی تیسری بات تو ہے نہیں۔ اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ شاعری نہیں ہے۔ اگر میں شعر پڑھ دوں کوئی بھی، اقبال کا پڑھ دوں مثلا، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری راہ میں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ شعر ہے۔ شعر کیا ہے؟ جو یاد ہو جائے۔ نثر کیا ہے؟ جسے یاد رکھنا پڑے۔ لیکن اب دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید، جو طٰہٰ ایک نابینا عالم تھے، انہوں نے کتنی بینائی دی۔ انہوں نے کہا پوری دنیا میں قرآن سے پہلے دو اسلوب تھے، ایک نظم اور دوسری نثر۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد دنیا کو ایک تیسری بات ملی، ایک نظم، ایک نثر اور قرآن۔ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، قرآن قرآن ہے۔ یہ ایسی نثر ہے جو یاد ہو جاتی ہے۔ اور بتاؤ تو صحیح، کوئی اور بات جو پوری کتاب یاد ہو کسی کو، پوری کتاب جو یاد رہ سکتی ہو، وہ شعر ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کیا ہے؟ شاعری کے اندر